نازو نے رابعہ کے ساتھ ہماری پوری بات بڑے سکون سے سنی اور میں اس کی صورت کے تاثرات کو غور سے دیکھتا رہا۔ غالب نے اسے وہ سب بتا دیا جو انکل رضوی نے کہا تھا۔ رابعہ کی شکل رونے والی ہو گئی مگر نازو مسکرائی اور پھر ہنسنے لگی۔ پھر میں چلتی ہوں، وہ بولی۔ شہلا کی آزادی کے لیے شرط یہی ہے تو مجھے منظور ہے۔ خاموشی کا ایک اداس اور بوجھل لمحہ آیا۔ نازو کو یوں بھی واپس جانا ہی چاہیے تھا۔ اس کے والدین کی حالت ابتر تھی اور بھائی اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں یہ سب ہمارے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ یوں اچانک ہمارا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ ہماری قوت تھی، ہمارا سہارا تھی، آہستہ آہستہ سب کی ضرورت بن چکی تھی۔ اس کے بغیر جیسے ہم سب ادھورے رہ جاتے تھے۔ ہمارے پلان، ہمارے حوصلے اور ہماری امیدیں، سب میں وہ برابر کی شریک تھی۔ MRS کمیشن اس کی شرکت کے بغیر لا حاصل محسوس ہوتا تھا۔ بے شک وہ ایک لڑکی تھی اور ہم سب اکثر کہتے تھے، دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دلیل دیتے تھے کہ مشن میں کسی ایک فرد کی عدم موجودگی سے پیش قدمی نہیں رک سکتی۔ مگر آج وقت آیا تھا تو سب کو مایوسی کے احساس اور نا امیدی کے اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ تم مجبور نہیں ہو، محسن نے بہت دیر بعد کہا۔ شہلا کی وجہ سے خود کو پابند مت سمجھو، وہ آ جائے گی، اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا اور وہ پولیس والے اسے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ منظر اس کی ضمانت کروا لے گا، اسے تھانے میں ایک رات بھی نہیں رہنا چاہیے۔ نازو بولی۔ اچھا ہے اگر اسے انکل رضوی لے جائیں، وہاں اس کی دیکھ بھال بھی ہوگی اور وہ محفوظ بھی رہے گی۔ میرا مطلب تھا کہ تم کو اپنے والدین کی وجہ سے جانا چاہیے، محسن نے کہا۔ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ تمہارا گھر لوٹ جانا بہتر ہوگا۔ اب اکرام شیخ بھی تو ایک ہی بھائی ہے تمہارا، اس نے تمہاری وجہ سے نوکری چھوڑی اور یقیناً اسے بھی بہت صدمہ ہے۔ محسن کی بات بے ربط تھی، وہ خامخواہ دلائل دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک کشمکش تھی جس نے اس کی سوچ کو بھٹکا دیا تھا۔ وہ شہلا کی طرف سے بالکل بے فکر نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ رضوی صاحب کے گھر میں رہے۔ شہلا کے لیے وہ بھی غیر تھے اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ پھر کب اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ ہم نے سوچا تو تھا کہ اس کا نہ جانا بہتر ہوگا، مگر اس بات کا یقین کسی کو نہیں تھا کہ وہ مانے گی۔ وہ صاف کہہ دیتی کہ اب جو بھی ہوگا وہ سب کے ساتھ ہوگا، میں اکیلی پیچھے رہ کر اپنے وسوسوں کے آسیب میں مبتلا ہو جاؤں گی، اکیلی انتظار کاٹوں گی۔ کب تک؟ جب تک تم سب واپس نہ آ جاؤ۔ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ تم کس دن کس وقت واپس آؤ گے؟ کون سی فلائٹ سے، کس ٹرین سے؟ تم سب لوگ اتنے مایوس کیوں ہو؟ رونی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ نازو ہنسی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس سفر کے کسی مرحلے میں ہمارا ساتھ چھوٹ جاتا؟ ابھی تو میں لوٹ کر گھر جا رہی ہوں۔ کیا یہ بالکل بعید الامکان تھا کہ مجھے کسی دشمن کے ریوالور کی ایک گولی ختم کر دیتی اور تم کو میرا نشان تک نہ ملتا؟ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس سے مشن ختم ہو جائے گا؟ تم تو کہتے تھے کہ آخری آدمی بھی لڑے گا اپنی زندگی کی آخری سانس تک۔ وہ مختلف بات ہوتی، میں نے بمشکل تمام کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میرا ارادہ کمزور پڑ جاتا؟ میں ویسے ہی ڈر جاتی اور تمہارا ساتھ چھوڑ جاتی، نازو بولی۔ اس وقت واپس چلی جاتی جب تم مجھے واپس جانے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ میں ایک ساتھ دو کام کر رہی ہوں، اپنے گھر واپس جا رہی ہوں اور شہلا کو بھی ایک گھر میں پہنچا رہی ہوں۔ تم لوگ جاؤ، تمہیں اور ہم سفر ملیں گے، تمہارا ساتھ دینے والے بہت ہوں گے۔ تم نے ٹھیک کہا، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر تم گھر جا رہی ہو، اپنے ماں باپ کے پاس۔ میں نے کہا، ہم سب بے گھر لوگ تھے، کسی کے بھی ماں باپ نہیں تھے۔ ہم گھر واپس نہ بھی آئے تو کسی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم واپس آؤ گے، کامیاب آؤ گے، اور اس وقت شہلا تمہارا انتظار اکیلی نہیں کرے گی۔ نازو ہنسی۔ وہ اپنی اعصابی کشیدگی اور جذباتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے زبردستی ہنس رہی تھی۔ معلوم نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ممکن ہے وہ اس قید تنہائی میں گھٹ گھٹ کر اور ہمارے لیے پریشانی میں روتے روتے حوصلہ ہار جائے اور ہم واپس نہ آ سکیں۔ جانا تو ہمارے اختیار کی بات ہے، واپس آنا تقدیر کی یاوری کے بغیر ممکن نہیں، محسن بولا۔ ہو سکتا ہے وہ بیوہ اور اس کا بچہ یتیم رہ جائیں۔ تو پاگل ہو رہا ہے محسن، میں نے برہمی سے کہا۔ اتنا ہی خیال ہے بیوی بچے کا تو جا، تو بھی انکل رضوی کے پاؤں پکڑ لے، تجھے بھی معافی اور پناہ مل جائے گی۔ محسن نے سر کو جھٹکا۔ معاف کرنا یار، پتہ نہیں مجھے اچانک کیا ہو گیا تھا۔
میں اب جا رہی ہوں، ہو سکے تو جب بھی موقع ملے مجھے فون کر دینا، نازو بولی۔ تمہارے والدین فون کٹوا دیں گے، غالب بولا۔ خط ڈال دینا، بس خیریت کا، نازو نے براہ راست غالب سے کہا۔ صرف خیریت کی اطلاع کو میں خط نہیں سمجھتا، غالب بولا۔ میں سادہ پوسٹ کارڈ پر اپنے آٹوگراف ارسال کرتا رہوں گا، مضمون تم خود لکھ لینا کہ میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ اچھا بابا، جو تمہارا دل چاہے لکھ دینا، نازو نے کہا۔ غالب کا چہرہ کھل اٹھا۔ جو دل چاہے، مگر دل کی بات تم تک کوئی پہنچنے دے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ تم جیسے ہی واپس پہنچو گی والدین خدا کا شکر بجا لائیں گے جس نے ان کی عزت کی آبرو رکھی۔ اب تک تو وہ کسی بہانے تمہاری عدم موجودگی پر جھوٹ کا پردہ ڈالتے رہے ہوں گے۔ ہاں، انہوں نے سب سے کہا ہوگا کہ میں خالہ کے پاس کراچی میں ہوں، مگر اب وہ تمہارے ساتھ چٹ منگنی پٹ بیاہ کی بات کریں گے اور تمہاری ایک نہیں سنیں گے، غالب بولا۔ شادی کی زنجیر سے باندھ کر کسی کے حوالے کریں گے کہ چاند سی بنو اب تیرے حوالے۔ پاگل ہوئے ہو؟ زبردستی کون کسی کو میرے سر منڈ سکتا ہے؟ میں نہیں ڈرتی کسی زنجیر سے، اور زنجیر تو میں یوں توڑ سکتی ہوں، وہ چٹکی بجا کے بولی۔ پھر بھی کب تک؟ جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گے، میرا مطلب ہے تم سب، وہ بولی۔ دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں ضرور آؤں گا، وعدہ، غالب نے کہا۔ نازو کے چہرے پر حیا کا رنگ گل کھلانے لگا۔ اس نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ سب سے ہاتھ ملایا۔ جب اس نے رابعہ سے ہاتھ ملایا تو رابعہ رونے لگی۔ اس نے نازو کو گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نازو مسکراتی رہی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ روئے گی نہیں۔ غالب سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے چند سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا، اور میں نے دیکھا کہ غالب نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا، تھوڑا سا اٹھایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس چند سیکنڈ کے وقفے میں ان کے درمیان سارے کولو قرار ہو گئے۔ غالب نے وہ سب کہہ دیا جو دل کی خاموشی میں کہہ سکتا تھا، اور نازو نے شاید پہلی بار اسے مایوس نہیں کیا۔ جواب نازو کی آنکھوں نے دیا اور اس کا اثر غالب کی صورت پر نظر آیا۔ پھر وہ دروازے سے نکل گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہم سب وہیں کھڑے رہے، چپ چاپ اور سوگوار اور دل شکستہ۔ اس گھر کی ویرانی میں جیسے اداس شام اتر آئی۔ پھر باہر کوئی کار آ کے رکی۔ ہم سب چونکے۔ میں نے کہا، یہ تو کیتھرین آنٹی کی کار معلوم ہوتی ہے، وہ واپس بھی آ گئی۔ سب لوگ اندر۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور خود دروازے کے ساتھ پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ غالب، رابعہ اور محسن ساتھ والے کمرے میں غائب ہو گئے۔ مجھے ایک خیال نے ہوشیار کر دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر کی حمایت نے جولی کی ماں کو بچا لیا تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ باہر پولیس اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنے پر تل جائے۔ وہ کینہ پرور لوگ بہرام دادا کا نام بھولے نہیں تھے، اور اس کی بیوہ آج پھر انہیں چوٹ دے گئی تھی۔ وہ اکیلی عورت کے خلاف جھوٹے الزامات کا سلسلہ دراز کر سکتے تھے۔ اس پر بدکاری کا الزام عائد کرنے کے لیے نام نہاد شرفا کی طرف سے درخواست حاصل کر سکتے تھے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کے گھر میں اب بھی جرائم پیشہ افراد کا آنا جانا ہے، وہ جوئے کا اڈا چلاتی ہے، کسی اسمگلر کی آلائے کار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بے بنیاد ثبوت سے اور جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر ان کے لیے شریف آدمی کا جینا اجیرن کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بے گناہی تو عدالت میں 100 بار پیشی کے بعد ایک مرتبہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سے قبل 100 نئے مقدمات درج کرنے سے پولیس کو روکنے کے لیے کوئی قانون کام نہیں آتا۔ لیکن استاد ٹیڈی اندر آیا تو ہمارے اندیشے مٹ گئے۔ اس کے ساتھ کیتھرین بھی آئی تھی۔ اندر آنے کے بعد ٹیڈی نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر میں سامنے آ گیا۔ میں تو ڈر گیا تھا یہ خاموشی دیکھ کر کہ سب کہاں چلے گئے، وہ بولا۔ ہم بھی ڈر گئے تھے کہ تم تو اس کو چھوڑنے گئے تھے تو انہیں اپنے ساتھ واپس کیوں لے آئے؟ رابعہ نے اندر آ کے کہا۔ کیا آپ اس کو چھوڑنے آئی ہیں؟ محسن بولا۔ اسے سڑک پر چھوڑ دینا تھا، یہ سیدھا اپنے تھان پر آ جاتا۔ میں آج رات یہیں رہوں گی، کیتھرین نے کہا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں رات کو مجھے گرفتار کرنے نہ آ جائے کوئی۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں نے کہا۔ ویسے میں پولیس سے کبھی نہیں ڈری، پچھلے چند سالوں سے انہوں نے مجھے پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کیتھرین بیٹھ گئی۔ لیکن اس وقت میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میں خواہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑ سکتی۔ یہ بھی آپ کا گھر ہے، میں نے کہا۔ لیکن کیا؟ فکر مت کرو، میں تم پر زیادہ عرصہ بار نہیں بنوں گی، وہ بولی۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی۔
میں نے کہا اور فوراً وضاحت کی کہ اس گھر میں ہمارا قیام چند دن سے زیادہ نہیں، پھر ہمیں جانا ہے، ہم جولی کے لیے کچھ کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ابھی میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، کیتھرین نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ کل تم سب کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی تم لوگ میری جولی کے لیے یہ سب کرو گے، ایک اجنبی کے لیے؟ میں کیسے شکریہ ادا کروں تمہارا؟ اس کی ابھی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ الفاظ صرف شرمندہ کرتے ہیں، کبھی وقت پڑا تو ہم بھی ضرورت مند بن کے کہیں گے کہ آنٹی اب تم ہماری مدد کرو، ممکن ہے ایسے ہی تم بھی کسی اجنبی کے لیے کچھ کر سکو۔ مجھے اس لڑکے نے بتایا ہے کہ یہ میرے شوہر کو جانتا تھا اور یہ کہ اس کے پاس اس کی کوئی امانت پڑی ہے۔ وہ بولی، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں نے کہا، اب آپ اسی سے باقی تفصیلات بھی سن لیں، اتنی دیر میں ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ رابعہ ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں، محسن اور غالب باہر آ گئے۔ ہم نے خانہ بدوشی کے پروگرام پر تفصیل سے بحث کی۔ ابھی تک ہمارے پلان میں کہیں خامی نہیں تھی۔ دلاور اینڈ کمپنی کے پروگرام کے مطابق اسلحے کی اگلی کھیپ کی 4 دن بعد روانگی طے تھی۔ انہیں یہ اسلحہ بیل گاڑیوں پر بھوسے کے ڈھیر میں چھپا کے لے جانا تھا۔ بھوسے سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں عموماً رات کو سڑکوں پر رواں نظر آتی ہیں، جن پر بھوسا یوں باندھ کر لادا جاتا ہے کہ بیل گاڑی کے اوپر 10 فٹ تک اور اس کی حدود سے دائیں اور بائیں جانب 5-5 فٹ تک بھوسے کا پہاڑ بن سکتا ہے، مگر بھوسے کا وزن نہیں ہوتا، چنانچہ بیل اسے آسانی سے کھینچتے رہتے ہیں۔ سڑک پر دور سے بسوں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ پڑتی ہے تو بھوسے کی سنہری چمک سے پوری سڑک پر کوئی روشن دیوار سی دکھائی دیتی ہے، لیکن اوورٹیک کرنے والی گاڑیاں تھوڑی سی جگہ میں سے گزر جاتی ہیں۔ بیل گاڑی کے پچھلے حصے میں ایک لالٹین جھولتی رہتی ہے اور بھوسے کے ڈھیر پر بیل گاڑی والا سوتا نظر آتا ہے۔ تجربہ کار بیل بالکل کنارے پر نان سٹاپ سفر کرتے ہیں۔ اس ڈھیر کے اندر یقیناً خاصی مقدار میں اسلحہ چھپانے کی گنجائش تھی اور 6 بیل گاڑیوں کا ایک قافلہ اتنا ہی اسلحہ لے جا سکتا تھا جتنا ایک ٹرک میں لے جانا ممکن ہوتا ہے، مگر بھوسے کی گاڑیوں پر کسی کو شک ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ان کو چلانے والے بھی دیہاتی نظر آتے ہوں تو انہیں اسلحے کا اسمگلر، غدار یا دشمن کا ایجنٹ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم ان کے پہلے پڑاؤ تک ان سے پہلے پہنچ سکتے تھے اور سڑک کے کچھ فاصلے پر اپنے خیمے گاڑ کر انتظار کر سکتے تھے۔ ہم عقبی حصے کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رابعہ آئی اور ہمیں بھی چائے کے کپ تھما کے لوٹ گئی۔ کیا استاد ٹیڈی کی فلم ابھی چل رہی ہے؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ ابھی تو انٹرول ہوا ہے۔ اس نے ابھی تک نازو کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، میں نے بتا دیا، رونے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس سے کہنا کہ ہمارے بارے میں کچھ نہ بتائے، محسن بولا۔ ہم خود رات کو ایک ساتھ بیٹھیں گے تو بات ہو جائے گی۔ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، جا کے پتہ کیوں نہیں کرتے کہ نازو اپنے گھر پہنچی یا نہیں اور انکل رضوی بھی شہلا کو لے گئے یا نہیں؟ رابعہ نے اندر جاتے ہوئے کہا، میں اب رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں، ہم بھی جاتے ہیں چائے پی کر۔ میں نے کہا، ویسے انکل رضوی وعدہ کر کے مکرنے والے نہیں ہیں، شہلا کے حق میں اچھا ہی ہوا۔ آنٹی اس کا خیال رکھ سکتی ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتی ہیں۔ کیسی مدد؟ یہی اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے، ہم فون کریں کبھی تو وہ بات کروا دیں، اس کا خط یا پیغام ارسال کریں تو انکل رضوی کا سینسر دھرا رہ جائے اور خط کا جواب بھی آ جائے۔ میں نے کہا، وہ عورت ہیں بہرحال۔ ہم تینوں میں سے غالب اور محسن ٹیلی فون کرنے گئے۔ میں نے گھر پر ٹھہر جانا مناسب سمجھا، ٹیڈی ابھی تک باتوں میں مصروف تھا۔ میں رابعہ کے پاس کچن میں جا بیٹھا، وہ موم بتی کی مدھم روشنی میں گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے بیٹھی تھی۔ کوئی خواب دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں میں نے۔ وہ بولی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی طرح میں یہاں ہوں گا اور کہوں گا کہ زوجہ محترمہ، سخت بھوک لگی ہے، تم گرما گرم پراٹھے اتار دو، میں یہی بیٹھ کے کھاؤں گا۔ میں نے کہا، ایسا زمانہ رومانی ناولوں میں ہوتا ہے۔ رابعہ مسکرائی۔ اس وقت تم کہو گے کہ چلو آج چائنیز میں چلتے ہیں، یا حکم دو گے کہ ویٹر خانسامہ سے کہو آج ہم ناشتے میں پراٹھے کھائیں گے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اخبار پڑھتے پڑھتے تم 2-4 نوالے کھا کے کافی پی لو گے اور اٹھ جاؤ گے۔ یہ تو بڑا عبرتناک نقشہ کھینچ کے رکھ دیا تم نے۔ میں نے کہا، بے شک اگر میں سکندر بدبخت نہ ہوتا، صرف سکندر بخت ہوتا تو آج صنعت کاروں کے صف میں شامل ہوتا جو دن رات کاروباری مسائل میں الجھے رہتے ہیں اور پراٹھے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہضم نہیں کر سکتے اور ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ خیر، کیا یہ ممکن ہے کہ کل جو نہیں ہو سکتا وہ ابھی ہو جائے؟
یہ ہو سکتا ہے، وہ ہنسی۔ ابھی وہ سب آ جائیں گے میرے سالے، میں نے کہا، کتے کی طرح ان کی ناک خوشبو سونگھ لے گی اور آتے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ پراٹھے پکا پکا کے کھلا رہی ہو۔ رابعہ ہنسی، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے تو ٹیڈی وارڈ ہوا، اس نے آتے ہی نعرہ لگایا، آہا ہا پراٹھے، اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیتھرین دروازے میں کھڑی مسکراتی رہی۔ میں اور ٹیڈی چھینا جھپٹی کرتے رہے اور اتنے گرم پراٹھے کھاتے رہے کہ دونوں کے منہ جل گئے۔ ابھی ہمارا مقابلہ جاری ہی تھا کہ محسن اور غالب آ گئے۔ ارے یار دیکھو ذرا بدماشی، محسن چلایا، ہمیں کیسے بہانہ کر کے گھر سے نکال دیا، اور یہاں ہو رہی ہے دعوت۔ کس کی دعوت؟ غالب بولا، میاں یہ تو عشق ہے، کھلا عشق، اور حد ہے بے شرمی کی۔ یہ تفیلی تو میاں مجنوں کی وجہ سے کھا رہا ہے، ورنہ اسے کون پوچھتا؟ محسن نے کہا، یار اپنی بھی گھر والی تھی، صوفی سے چرئی، صبر کر یار، آ جائے گی وہ، سیلف ڈپازٹ والیٹ میں رکھی ہے۔ غالب نے کہا، ابھی بھی کسی دن نکل آئے گی ظالم سماج کی دیواریں گرا کے، مگر یہ تو ظالم سماج کے سامنے پراٹھے کھاتے جا رہے ہیں۔ بک بک بند کرو، یہاں بیٹھو اور کھانا شروع کرو، میں نے کہا، ورنہ میں نے منع کر دیا رابعہ کو تو وہ سوکھی روٹی ملے گی، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ ہے غلامی کے حلوے سے بہتر۔ غالب بولا، مگر میں غلام ابن غلام، غلام۔ وہ محسن کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تم لوگ کیا خبر لینے گئے تھے؟ کیا خبر لائے؟ میں نے کہا، پہنچی وہیں پہ ہاک جہاں کا خمیر تھا۔ غالب بولا، نازو اپنے گھر میں ہے، اس کے باپ نے کم اور بھائی نے ہمیں زیادہ گالیاں دیں، مگر میں گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ شہلا کو انکل رضوی اسی وقت لے گئے تھے، محسن نے کہا۔ جب وہ تھانے گئے تھے تو اسی ارادے سے گئے تھے، وہ ہوشیار آدمی ہیں، تم سے ایک سودا بھی کر لیا۔ اگر نازو انکار کرتی تب بھی وہ شہلا کو بہرحال لے جاتے۔ کیا ان کی بیگم نے بتایا ہے یہ سب کچھ؟ اور کیا انکل بتاتے؟ محسن بولا، میں نے شہلا سے بھی بات کی تھی، وہ رو رہی تھی۔ رو تو میں بھی رہا تھا، محسن نے معصومیت سے کہا، مگر رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے۔ غالب نے لقمہ دیا۔ ہاں آنٹی نے بہت تسلی دی اور کہا کہ دن میں جب ایس ایس پی صاحب دفتر میں ہوں تو میں فون کر لوں۔ میں نے کہا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر دیواریں پھاند کر آ جاؤں، تو وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ دیوار پر اب خاردار تار ہیں، بہت اونچے، اندر 2 خونخوار قسم کے کتے بھی پال لیے گئے ہیں، تاروں سے کپڑے پھٹ جائیں گے، کتوں سے میں خود پھٹ جاؤں گا، اس لیے ایسا نہ کرنا۔ کھانے کے بعد ہم سب بیٹھے تو ایک بار پھر ہماری روانگی کے پلان کی بات شروع ہوئی۔ میں نے کیتھرین کے ساتھ الگ بیٹھ کے اسے اپنی سرگزشت کا خلاصہ سنایا۔ وہ دم بخود بیٹھی رہی۔ محسن اور غالب کا تعارف ختم ہوتے ہوتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر میں نے اسے رابعہ، شہلا اور نازو کے متعلق بتایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سب اتنے باہمت اور اتنے مخلص، اتنے اچھے دوست ہو۔ کیتھرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج مجھے اپنا شوہر یاد آ رہا ہے، وہ ہوتا تو تمہارے لیے کوئی پرابلم نہ ہوتی، کچھ نہ کچھ میں بھی کروں گی، میرے بھی وسیع رابطے تھے، میں بہرام دادا کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ہر راز میں شریک تھی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ ساتھ نہ گئی تب بھی ساتھ دوں گی، تم نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ بولی۔ وقت بتائے گا کہ میں اب بھی وہ ہوں جو بہرام دادا کی نصف بہتر تھی۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی، پھر ایک رائفل کی نال شیشہ توڑ کے اندر آئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، ادھر سے بھی 2 نالیں ہم سب کا نشانہ لیے ہوئے تھیں۔ ہم سب ایک ہی وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے جمع تھے اور کوئی دشمن ایسے وقت میں آ پہنچا تھا جب ہم اپنے دفاع کی طرف سے غافل تھے۔ ہم سب نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، مگر جو میری ذہنی کیفیت تھی وہی سب کی تھی۔ یقین کے ساتھ میں بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ کون سے شکاری ہیں، دلاور اینڈ کمپنی کے شکاری جو صفِ دشمناں میں سب سے اول تھے، پولیس یا وہ چور جو ہم سے پہلے اس گھر پر قابض تھے اور بڑی دیدہ دلیری سے اپنے باپ کا گھر سمجھ کر یہاں مال غنیمت لاتے تھے، چھپاتے تھے اور جمع رکھتے تھے۔ ایک قدرتی رد عمل یہ ہوا کہ سب نے ریوالور نکال لیے تھے، مگر ہمارے مقابل صرف دیواریں تھیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے جو ہمیں گھیر چکے تھے، اور اپنا نشانہ بنائے منتظر تھے کہ ہم خود ہی اپنی اس کمزور پوزیشن کو سمجھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ سب لوٹا ہوا اور چھینا ہوا اسلحہ تھا۔ میں نے ایک نظر سب کا جائزہ لیا اور اچانک امید کی ایک کرن نے مجھے مایوسی کے گھپ اندھیرے سے نکال لیا۔
مجھے غالب نظر نہ آیا۔ عین اسی وقت جب ان نادیدہ حملہ آوروں کی بندوقوں نے سر نکالا تھا یا چند لمحے قبل وہ دوسرے کمرے میں غائب ہو چکا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا کہ اب اسے لوٹ کر نہ آنے دیا جائے اور اس خطرے سے خبردار کر دیا جائے جس میں ہم گرفتار ہو چکے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ محسن نے پورے اعتماد اور مضبوط لہجے میں کہا۔ معلوم ہو جائے گا، باہر سے جواب آیا۔ آواز اجنبی تھی اور لہجہ بے حسی کا آئینہ دار تھا۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہتھیار رکھ دو اور سب پلٹ کر دیواروں کی طرف منہ کر لو۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے اوپر اٹھا کے دیوار پر رکھو اور ایسے ہی کھڑے رہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بزدل اور کم ہمت ہیں؟ میں نے چیخ کر کہا۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، تم اگر مرد ہو تو سامنے آؤ۔ میری بات کا کوئی مقصد نہ تھا سوائے غالب کو خبردار کرنے کے۔ ایسے وقت میں کسی کو اپنی جرأت مندی سے متاثر کرنا، اسے دعوت مبارزت دینا ایک مضحکہ خیز حرکت ہی تھی۔ چنانچہ سب نے مجھے حیرانی سے دیکھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس طرح شور مچانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، اسی آواز نے کہا۔ ہم یہاں تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ اپنی مردانگی اپنے پاس رکھو اور وہی کرو جو کہا جائے، ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ یہ دوسری آواز کسی اجڑ اور اکھڑ شخص کی تھی۔ بہادری، کسی نے ایک فحش بات کی۔ تم چپ رہو، پہلے شخص نے اپنے ساتھی سے اتنی ہی بے حسی کے ساتھ کہا۔ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ فضول بات کوئی نہیں ہوگی اور تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسرا شخص کتے کی طرح آہستہ سے غرایا۔ میں تم کو 10 سیکنڈ دوں گا کہ اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو، ادھر دروازے کی طرف۔ پہلا شخص جو روبوٹ کی طرح بولتا تھا اور اس گروہ کی قیادت کا دعوے دار تھا مجھے زیادہ خطرناک لگا، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے اس کا مشینی لہجہ بھی مصنوعی لگا۔ وہ آواز بدل کے بات کر رہا تھا، اب وہ گنتی شمار کر رہا تھا اور میرے کان ہر سیکنڈ کے گزرنے کی آواز سن رہے تھے۔ جب وہ 7 پر پہنچا تو میں نے ریوالور نیچے کر کے دروازے کی طرف اچھال دیا۔ محسن اور استاد ٹیڈی مجھ سے پہلے ہی جھک کر سیدھے ہو چکے تھے۔ تمہارا ایک ساتھی کم ہے، گروپ لیڈر نے کہا۔ کون کم ہے؟ میں نے بیک وقت محسن اور ٹیڈی کی طرف دیکھ کر اپنی حیرانی کا اظہار کیا۔ تم خود جانتے ہو کہ کون کم ہے، اسے کہو کہ سامنے آ جائے، ورنہ اندر آنے کے بعد ہم سب سے پہلے اس کی ساری چالاکی نکال دیں گے۔ اگر کوئی ملے تو تم کو اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک چاہو کرو، میں نے کہا۔ ویسے بھی تم کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محسن نے سر ہلایا۔ اچھا، اب ان عورتوں سے کہو کہ یہ بھی وہی کریں جو تم نے کیا، گروپ لیڈر بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی مسلح ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جولی کی ماں نے اچانک ہسٹیریا سے مغلوب لہجے میں کہا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہمت سے کام لو پلیز، میں نے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ محض خوف کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ صرف بندوق کی نال کا رخ اپنی طرف دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے۔ اس کی عمر کا بڑا حصہ بہرام دادا کے شانہ بشانہ دادے شجاعت دیتے گزرا تھا۔ وہ تسلیم کر چکی تھی کہ کس طرح وہ 6 افراد کو گولی کا نشانہ بنا چکی ہے جو اسے کمزور عورت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے تھے۔ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ میری بات ختم ہونے سے قبل ہی تھوڑا سا ہلی اور پھر بے جان لاش کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ عورت دل کی مریض ہے، میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اسے مر جانے دو، باہر سے جواب ملا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مکر کر رہی ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ چوتھی عورت کہاں ہے؟ چوتھی عورت؟ میں نے تعجب سے دہرایا۔ اس کی بات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا، ورنہ وہ نام لے کر پوچھتا کہ فلاں کدھر ہے۔ ہاں، یہاں 4 مرد اور 4 عورتیں ہوں گی، وہ بولا۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا۔ رابعہ اور شہلا نے بھی ایک ایک ریوالور آگے کھسکا دیا۔ بتانے والوں کو غلط فہمی۔ ایک عورت اور ایک مرد اگر دوسرے کمرے میں ہیں تو ان سے کہو کہ سامنے آ جائیں، ورنہ ان کا حشر برا ہوگا، وہ بولا۔ تم ان کا کیا حشر برا کرو گے؟ محسن نے اچانک کہا مارا۔ وہ میاں بیوی باہر گئے ہوئے ہیں۔ تم محسن اور شہلا کو پوچھ رہے ہو نا؟ میں ایک بار پھر محسن کے اور اپنے خیالات کی یکسانیت اور سوچ کی ہم آہنگی کا قائل ہوا۔ کچھ لوگ اسے ذہن کی اس برقی رو کی فریکوینسی کا ایک ہونا کہتے ہیں جو انسان کی کھوپڑی میں دماغ کے فعل کو متحرک کرتی ہے۔ محسن نے بھی سمجھ لیا تھا کہ ہمیں محصور کرنے والے صرف ہماری تعداد سے واقف ہیں، وہ کسی کو صورت سے شناخت نہیں کر سکتے۔ شہلا امید سے ہے، محسن اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، میں نے کہا۔ کس ڈاکٹر کے پاس؟ وہ بولا۔
غالباً ڈاکٹر لطیف کے پاس، میں نے روانی سے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن نے وہاں جانے کا خطرہ مول نہ لیا ہو۔ شہر میں سینکڑوں ڈاکٹر ہیں جو اس کو نہیں پہچانتے۔ وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، رابعہ نے آہستہ سے کہا، مگر یوں کہ باہر والے بھی سن لیں۔ تم سب مل کر ایک جھوٹ کو سچ بنا رہے ہو، باہر والا بولا۔ ہم نے صبح سے اپنے آدمی یہاں لگا رکھے تھے، انہوں نے کسی کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ خود کو احمق ثابت کر رہا تھا۔ صبح کے بجائے وہ دوپہر کہتا تب بھی غلط ہوتا، لیکن وہ کہہ سکتا تھا کہ ہم بہت دیر سے دیکھ رہے تھے۔ میرا حوصلہ کچھ اور بڑھ گیا۔ ایک احمق آدمی زیادہ خطرناک دشمن ثابت نہیں ہو سکتا، اور اپنی حماقت کے باعث اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خود ہی کوئی ایسی غلطی کرے گا جس سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ اچھا وہ اندر ہیں تو آ کے انہیں بھی پکڑ لو، ٹیڈی نے جھنجھلا کے کہا۔ اپنا منہ دیوار کی طرف کرو اور ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے حکم دیا۔ ہم چند لمحے تذبذب کی کیفیت کا اظہار کرتے رہے۔ جب اس نے پھر 10 سیکنڈ کی وارننگ دی اور گننا شروع کیا تو ہم سب پلٹے اور مردہ قدموں سے چلتے ہوئے دیوار سے جا لگے۔ ہمارے رویے سے بے بسی، مایوسی اور اشتعال کا اظہار ہونا ضروری تھا۔ صرف جولے کی ماں فرش پر بے حس و حرکت پڑی رہ گئی۔ مکمل خاموشی کا مختصر وقفہ بھی اس حالت میں بہت طویل محسوس ہوا۔ میرے کانوں نے بھاری قدموں کی آہٹ سنی۔ ان سب کی تلاشی لو، گروپ لیڈر بولا۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ سکندر بخت جوڈو کراٹے جانتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں قابو کر لیا تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ زیادہ سے زیادہ میں اس کو گولی مار دوں گا۔ گولی تم کو بھی لگ جائے تو میں کچھ نہیں۔ بس میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، وہی اجڑ شخص بھننا کے بولا۔ پھر کتنے بے وقوف ہو، محسن نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جواب میں اس کی گالی کے ساتھ ہی محسن کو تھپڑ مارنے کی آواز سنائی دی۔ محسن کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اپنا کام کر، گروپ لیڈر نے بھی اس کو ایک گالی دے کر کہا، لیکن گالی دیتے وقت بھی اس کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ وہ اسی مشینی لہجے میں بولتا رہا۔ اسی لیے سب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کسی اور کو ساتھ لے جاؤں، تجھ میں برداشت نہیں ہے۔ میں اپنی باری کا منتظر رہا اور تلاشی لینے والے کو مشتعل کرنے کا کوئی اور مؤثر طریقہ سوچتا رہا۔ اگر کسی طرح اس کو مجبور کیا جا سکتا کہ وہ غصے میں بے قابو ہو جائے اور اپنا کام کرنے کی بجائے مجھ سے الجھ جائے۔ اچانک میرے کانوں نے ٹیڈی کے کراہنے کی آواز سنی۔ سر گھما کے دیکھنے پر مجھے ٹیڈی نیچے گرا ہوا نظر آیا۔ 2 افراد اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ میں نے رابعہ کا دہشت سے سفید پڑ جانے والا چہرہ دیکھا، اور یہ بھی کہ ہمارے پیچھے 2 افراد مشین گن لیے بہت مستعد کھڑے ہیں۔ ان سب نے سر سے پیر تک سیاہ لباس پہن رکھے تھے، سیاہ پتلونوں کے پائنچے انہوں نے سیاہ بوٹوں کی سیاہ جرابوں کے اندر کر لیے تھے۔ اوپر سب نے ایک جیسی کالی قمیض پہن رکھی تھی، اور اپنی صورت کو چھپانے کے لیے انہوں نے نائلون کی کالی جرابیں الٹی کر کے سر کی طرف سے چڑھائی تھیں۔ بڑے سائز کی جراب میں پھیل جانے کی بہت گنجائش ہوتی ہے، اس کے باوجود پیر کی جراب کو سر پر چڑھانے کے لیے انہیں جراب کے ساتھ زبردستی کرنا پڑی ہوگی۔ اس طرح جراب گردن تک آ گئی تھی اور بہت زیادہ کھینچی جانے سے جھلی کی طرح ہو گئی تھی، چنانچہ وہ اس کے اندر سے دیکھ سکتے تھے، مگر باہر سے ان سب کے چہرے مضحکہ خیز ہو گئے تھے۔ ان کے ناک کان اس جھلی میں سے ابھرے ہوئے محسوس ہوتے تھے، لیکن گردن سے اوپر ان کے سر اور چہرے ایک جیسے لگتے تھے، قدرے لمبوترے اور اوپر سے گول، سپاٹ اور بے شناخت۔ سب کے سروں پر وسط میں ایک چھوٹا سا گنبد نما ابھار بھی تھا۔ یہ جراب کا آخری حصہ تھا جو پورا پھیلا نہیں تھا اور سر کی ہموار سطح کے ساتھ چپک کر برابر نہیں ہوا تھا۔ اس قسم کے نقاب میرے لیے نئے نہیں تھے۔ میں نے لندن میں قیام کے عرصے میں سر منڈے گوروں کو اسی کم خرچ آسان حاصل نقاب سے صورت چھپا کر ایشیائی اور افریقی باشندوں پر حملہ کرتے اور فرار ہوتے دیکھا تھا۔ کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ جھلی جیسے نقاب میں ان کے بالوں کے انداز، ان کی رنگت اور صورت کے حد و حال سب چھپ جاتے تھے۔ یہی طریقہ وہاں ڈکیتی کی چند وارداتوں میں بھی استعمال ہوا تھا، مگر وہ جہاں اور تھا۔ وہاں کی پولیس اس روپوشی کے باعث اکثر مجرموں کو ڈھونڈ نکالتی تھی۔ ٹیڈی کو تلاشی لینے والے نے ناک آؤٹ کیا تھا، اس کو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے لے جا کر ڈال دیا اور محسن کی تلاشی لینے لگے۔ اس بار میں انہیں دیکھتا رہا۔